الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں رزق کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت کو بنا لے۔ اصل مقصد جو ہے بندے کا وہ آخرت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کو اپنا اصل مقصد بنا لے۔ دنیا میں رہ کے گزارا کرنا ہے، کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، جائز طریقے سے کمائیں، لیکن اصل مقصد جو ہے، اصل مقصد وہ آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ آخرت کو اپنا اصل مقصد بنا لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی آپ کے مقدر میں ہوگی۔ اس بارے میں امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا اصل مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توانگری رکھ دیتے ہیں، اس کے بکھرے ہوئے معاملات سدھار دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کے آتی ہے، یعنی دنیا کا مال جو ہے ذلیل و حقیر ہو کے اس کے پاس آتا ہے۔ جو بندہ آخرت کو اپنا اصل مقصد بنا لیتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے، دنیا کا مال جو ہے اور حقیر و ذلیل ہو کر اس کے پاس آتا ہے۔ امام بزار کی روایت میں ہے کہ جس شخص کی آخرت نیت ہو، نیت صرف آخرت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں توانگری رکھ دیتے ہیں، اس کے بکھرے ہوئے معاملات کی شیرازہ بندی فرما دیتے ہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی سے مفلسی کو کھینچ لیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آتی ہے۔ پس وہ صبح کرتا ہے تو توانگری میں، اور شام کرتا ہے تو توانگری میں۔ الحدیث۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی آخرت نیت ہو، یعنی صرف نیت ہی آخرت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شیرازہ بندی فرما دیتے ہیں، توانگری اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل حقیر ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں، جو لوگ دنیا کو اپنا اصل مقصد بنا کے رکھتے ہیں تو وہ دنیا کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، ان کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، دین سے دوری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا یہی عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ان کو دین سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد ہی صرف دنیا بنائی ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے دین دے دیا اس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، جس کو دین نہ دیا اس کو کچھ بھی نہ دیا، وہ ہلاک ہوا جس کو دین نہ ملا۔ تو محترم ناظرین، اپنے حال پر، اپنے احوال پر فکر کریں، اور آج ہی سچی توبہ کریں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف لگائیں۔ اپنے یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اپنا اصل مقصد جو ہے آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر کر کے بھیج دیتا ہے، یعنی دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ تو آپ محترم ناظرین دیکھیں، آج بھی کسی کو بھی دیکھ لیں، دیندار لوگوں کی عزت جو ہے ہمیشہ عزت رہتی ہے،
ان کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت کی عزت ہے۔ اور جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کی کون عزت کرتا ہے؟ بس اپنے کام نکالنے کے لیے سامنے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے جی جی کرتے ہیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے ان کے لیے اچھے الفاظ نہیں ادا کرتے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، کوئی مہینے کے 5% یا 10% اپنے کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کئی 100 گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے سارے عزائم چھوڑ کر ایک عزم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غم سے کفایت کر دیتے ہیں، اور جس کے عزائم دنیاوی معاملات میں منتشر رہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ ان کی کس وادی میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے غم دور کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ منتشر ہو کے رہ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہاں کس وادی میں ہلاک ہو گیا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آخرت اور معاد کو اپنی نیت، ہدف اور نشانہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی معیشت کی خاطر سعی اور کوشش نہ کرے۔ یعنی آخرت کو اپنا مشن بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی معیشت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے خوب جد و جہد کرے، لیکن اس کا مقصد، اصلی نشانہ اور ہدف آخرت کا بنانا ہو اور سدھارنا ہو۔ دنیا بنانے، سنوارنے اور سدھارنے کے چکر میں آخرت کو داؤ پر نہ لگائے۔ تو محترم ناظرین، آج دیکھیں کہ ہر بندہ جو کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، اور جو بندہ غلط چیز دے کے پھر وہ کسٹمر کو دے کے بعد میں کہتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے اس کو یہ چیز غلط دے کے اپنے پیسے پورے لے لیے، تو وہ ہوشیار نہیں، وہ بے وقوف ہے جس نے دھوکہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جب بھی آپ کاروبار کریں، صدق دل سے، سچائی کے ساتھ بزنس کریں، تجارت کریں۔ اگر کسی مال میں کوئی کسی قسم کی
کوئی نقص ہے، کوئی برائی ہے تو کسٹمر کو بتا دیں کہ اس میں یہ نقص ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ اتنے پیسے کم لیتا ہوں، تو اس کو بتا کے مال دینا چاہیے کہ اس میں یہ نقص ہے۔ اور آخرت کو اپنا نقطہ نظر بنانے والے، آخرت کو اپنا مشن بنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے انعامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل میں تونگری ڈال دینا، یعنی اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، بکھرے ہوئے معاملات کی شرازہ بندی فرما دیتے ہیں کہ ایسے معاملات جو آپ کے بس میں نہیں رہے، کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سمیٹ دیتے ہیں، آپ کو آسانی کر دیتے ہیں، آپ کو ذہنی پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ اور نمبر 3، دنیا کا ذلیل و حقیر ہو کر ایسے شخص کے پاس آتی ہے جو اپنے آپ کو، آخرت کو اپنا مشن بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی سے فقر کو دور فرما دیتے ہیں کہ اس کو فقر یعنی فقیری، غریبی سے اس کو پیشانی کو دور کر دیتے ہیں، اور وہ غنا کی حالت میں شام کرتا ہے، یعنی تونگری کی حالت میں شام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ذریعہ معاش، صنعت، تجارت، ملازمت، زراعت، غرض کے جو کچھ بھی ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے غم سے کفایت فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے سب غموں سے کفایت فرما دی۔ تو محترم ناظرین، اور کیا چاہیے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو اپنا مشن بنا لیں، اپنا نقطہ نظر جو ہے آخرت کو بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے بھی تمام کام سنوار دے گا، اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ جب دنیا کو مشن بنائیں گے، دنیا کو نقطہ نظر بنائیں گے تو ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔